آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ غزہ کا معاہدہ ہے مگر کاغذ پہ ہے۔ عملاً اسرائیلی حملے جاری ہیں اور وہی زمینی ناکہ بندی جس کی آپ پچھلے 2 سال سے مسلسل اطلاعات سنتے آ رہے ہیں، اس کو ہم آخر میں دیکھیں گے، لیکن ہم آغاز کر رہے ہیں وہی افغانستان اور پاکستان کا جھگڑا۔ فی الحال دونوں طرف سے امن ہے بظاہر سرحدوں پہ، کیونکہ قطر اور ترکی کی میڈیشن جو ہے اس کے نتیجے میں ایک عارضی جنگ بندی سمجھوتہ جو ہے وہ تو بہرحال ہو چکا ہے، لیکن اب اس کی جو نٹی گریٹیز ہیں اور اس کے بعد آگے کیا ہونا ہے، یا پھر یہ ہے کہ ایک قابل عمل کوئی نگرانی کا ڈھانچہ کہ جس سے سرحد کے آر پار دہشت گردی رک سکے، وہ کیسے بنے گا، اس کی ضمانت کون دے گا، گارنٹیز کیا ہوں گی، بہت کچھ ابھی طے ہونا باقی ہے۔ استنبول میں 25 تاریخ کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کیجئے۔ قطر اور ترکی کی ضمانت میں جو معاہدہ ہوا ہے، کس حد تک طالبان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس پہ کاربند رہیں گے جو کہ ہوا ہے، یا اس کے بعد استنبول میں جو طے ہوگا اس پہ کاربند رہیں گے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ طالبان اچانک سے جو سرحدی لکیر ہے اس کے بارے میں بہت حساس ہو گئے ہیں۔ جو قطر میں ان کے سربراہ تھے وفد کے، وزیر دفاع ملا یعقوب صاحب، انہوں نے کہا جی ڈیورنڈ لائن فرضی ہے، دوحہ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، انہیں اس وضاحت کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اور آخری بات یہ کہ کئی ممالک کا اثر و رسوخ ہے، چائنا کا اثر و رسوخ بھی ہے طالبان کی، اگر ہم بات کریں قطر کا بھی ہے، ترکی کا بھی ہے۔ اثر و رسوخ اور بات ہے، لیوریج ہونا اور بات ہے۔ لیوریج کا مطلب یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی تعلقات کی نوعیت ہے کہ ایک ملک کہہ دے کہ یار یہ کرنا ہے تو دوسرا ملک کہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو کرنا ہے۔ تو یہ جو لیوریج ہے، یہ کیا کسی ملک کے پاس ہے کہ آئندہ اس طرح کے بار بار ایکسرسائزز کرنے کی نوبت نہ آئے؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا دیر میں ہمارے ساتھ جو خراسان ڈائری ہے ویب سائٹ، اس کے ایڈیٹر افتخار فردوس وہ جوائن کریں گے۔ فی الحال ہمیں جوائن کیا ہے کامران یوسف صاحب نے، جانے مانے صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بالخصوص امور خارجہ اور جو علاقائی امور ہے اس میں خاصی درک ہے ان کی۔ زرار جی اچھا، آپ نے سرحد کی بات کی کہ سرحد پر قطراً امن ہے، لیکن صرف سرحد پر ہی امن ہے، ہاں، کیونکہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ایک تو سوئی ناردرن گیس پائپ لائن ڈیرہ اسماعیل خان، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں اس پر حملہ ہوا، فرنٹیئر کور جو وہاں پر ڈپلائڈ تھی، اور ایک اور بنو میں بکا خیل پولیس اسٹیشن پر بھی طالبان کا حملہ ہوا ہے۔ یہ تو آپ کے اندرونی معاملات ہیں نا، افغان طالبان کا اس سے کیا تھا؟ ان کا یہی کہنا ہے، انفیکٹ یہ جو آپ نے ذکر کیا ابھی مولوی یعقوب مجاہد نے یہ بھی کہا ہے کہ جی پہلے تو یہ بیان آیا تھا نا کہ جی بالکل ہم نے وہاں پر وعدہ کیا ہے کہ پاکستان مخالف کارروائیاں ہم اس کی نہیں اجازت دیں گی، نہ ہی ہم کسی اس طرح کی دہشت گرد تنظیم کو پناہ دیں گے۔ اچھا، کیچ اس میں یہ ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کو دہشت گرد وہ ہے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں ہے۔ دوسرا، پھر اس کے 6 گھنٹے بعد ایک اپڈیٹ آتی ہے ذبیح اللہ مجاہد سے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اگریمنٹ کا حصہ نہیں تھا، یہ تو ہمیشہ ہمارا اصولی موقف رہا ہے کہ ہم پناہ نہیں دیں گے۔ اچھا، اب کامران صاحب، اگر ہم آئے سرحد کی ہی ہم بات کر رہے ہیں، بارڈر کی ہی ہم بات کریں، تو کچھ ایک جیسے ہی یہ اعلامیہ جاری ہوا تھا دوحہ کی جانب سے، تو ایک چھوٹی سی کنٹروورسی وہاں پر شروع ہوئی، کیونکہ جو پہلا اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ the state of Qatar hope that this important step will contribute to ending tensions on the border between the two brotherly countries، یعنی کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ۔ اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں بارڈر کا ذکر نہیں ہے، اس میں سیدھا کہا گیا ہے contributing to ending tensions between the two brotherly countries۔ اچھا، اب افغان طالبان
اس کو بطور ایک جیت پیش کر رہے ہیں کہ ہماری یہ فتح ہے اور وہ کافی خوش لگ رہے ہیں. میرا خیال ہے آپ کا موقف اس پر تھوڑا سا مختلف ہے. کتنا سگنیفیکنٹ ہے کہ یہاں پر بارڈر کا لفظ ہٹا دیا گیا ہے کامران؟ میرے خیال میں اگر آپ افغان طالبان یا ان کا جو نیریٹو ہے اس سے پہلے بھی ان کے پرسپیکٹو میں دیکھیں، اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ بڑی ہماری ڈپلومیٹک وکٹری ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، ان کو یہ سوچنے دیں، کیونکہ یہ تو ایک ریالٹی ہے. اس کو لے کر کے جو بھی ڈیوران لائن کو کانٹروورسی ہے، اٹس اے فیکٹ کہ پوری جو دنیا ہے ریکگنائز کرتی ہے ایز این انٹرنیشنل بارڈر. میرے خیال میں یہ جو افغانستان میں افغان طالبان ہوں، اس سے پہلے جو حکومتیں ہوں، وہ ڈیورن لائن کا آن اینڈ آف اس طرح کا ایشو بناتے رہتے ہیں. اور اس میں مختصراً میں آپ کو بڑا دلچسپ ایک قصہ بھی سناتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں امریکہ میں، ایک امریکی تھنک ٹینک میں کام کرتے ہیں پاکستانی بیک گراؤنڈ کے. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا، اس پر بڑا انہوں نے مجھے قصہ سنایا کہ جولائی 2021 میں جب افغان طالبان بالکل اقتدار دوبارہ ان کو ملنے والا تھا اور اشرف غنی کے بالکل آخری ایام تھے اقتدار میں، تو وہ کابل میں موجود تھے اور وہاں پر ان کی کچھ افغان دوستوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی اور وہ بڑا غصے میں تھے اس وقت اشرف غنی کے اوپر. اور وہ کہتے تھے کہ اشرف غنی جو ہے نا، اس کو برے الفاظ میں یاد کر رہے تھے کہ یہ جو ڈیورن لائن ہے اس کو انٹرنیشنل بارڈر ڈکلیئر کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. تو وہ جو میرے دوست ہیں انہوں نے سر پکڑ لیا. وہ کہتے ہیں کہ یار تمہیں ڈیورن لائن کی پڑی ہوئی ہے، یہ جو اشرف غنی کی حکومت ہے، یہ جو کرنٹ سیٹ اپ ہے، طالبان تمہارے کابل کے دروازے پر بیٹھے ہیں اور تمہیں پڑی ہے ڈیورن لائن کی. تو وہ جو میرے دوست تھے ان کی یہ اسیسمنٹ تھی کہ افغانستان کا جو انٹریکشن ہوتا ہے وہاں پر ان لوگوں سے شاید ان کی بہت ہی ان ریئلسٹک تھنکنگ ہے، اپنے آپ کو جتنی تسلی دیتے رہتے ہیں. اگر واقعی جو ایک ہسٹری ہے، اگر افغانستان لینا چاہتا تھا یا اس کو بارڈر نہیں مانتا تو پھر لے لیتے اتنے عرصے سے، وہ کیا کرتے رہے ہیں. میرے خیال میں جو سب سے کی کوشچن ہے پچھلے 50 سال میں خاص کر کے افغانستان کے اندر، جو افغانستان ان کے پاس ہے اس کو وہ سنبھال نہیں پا رہے، آپس میں ان کی یونٹی نہیں ہے. بلیم کریں پاکستان کے اوپر بھی باقی جو ایکسٹرنل فورسز ہیں. تو یہ ایک نان سٹارٹر ہے، اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں. آئی تھنک میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اسٹک کرنا چاہیے اپنے ایشو کے اوپر، اور وہ ایشو یہ ہے جس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، اس کو انٹرنیشنلائز کیا ہے. یہ افغانستان سے تھریٹ جو ہے وہ امیلیٹ ہو رہی ہے، اس کو ہم نے ڈیل کرنا ہے. تو آئی تھنک قطر نے بارڈر لکھ کے بارڈر ہٹا دیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. سعودی عرب کی اسٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں اس میں انہوں نے بارڈر کا ذکر کیا ہے، تو کیا ہمیں اس پہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ اوکے جی سعودی عرب نے تو مان لیا کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے. آئی تھنک پوری دنیا ویسے ہی مانتی ہے کہ اٹ از این انٹرنیشنل بارڈر. اچھا، مطلب کہ اس پہ بات کرنا ہی ایک طرح سے ان کے ہی نیریٹو کو آگے بڑھانے کی بات ہو گئی. ہاں کامران، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے لیے ایک نان ایشو ہے، لیکن نان ایشو کہنے سے میرا خیال ہے بات مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کنگ ظاہر شاہ سے لے کے اور آج تک ملا ہیبت اللہ تک یہ ایک ڈنڈا ہے جو حسب ضرورت کابل میں جو بھی ہو وہ نکال لیتا ہے اور اسے ہوا میں چلانے کی کوشش کرتا ہے. تھوڑا بہت کبھی کامیاب بھی ہو جاتا ہے، زیادہ تر جو ہیں وہ پھر وہ ڈنڈا سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. اب دوبارہ سے انہوں نے اسے تازہ کر لیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر طالبان کی لاجک سے میں دیکھوں تو ان کے لیے یہ کہنا آسان ہے، اگر وہ ڈیورن لائن کو تسلیم نہیں کرتے، کہ بھائی بارڈر نہیں ایگزسٹ کرتا، تو جو کالعدم ٹی ٹی پی آپریٹ کر رہی ہے جس علاقے میں، تو وہ تو ان کا اپنا علاقہ ہے تاریخی طور پہ، تو ہم کہاں سے مداخلت کر رہے ہیں. یہ اس دلیل میں وہ پناہ لے سکتے ہیں. پاکستان، ابھی ہم پروگرام سے پہلے ہی بات کر رہے تھے، پاکستان کے پاس اس کی جوابی دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جب بارڈر ہی نہیں ہے تو پھر خلاف ورزی کس بات کی. تو یہ مسئلہ عجیب و غریب پھر صورت اختیار کر لیتا ہے. ٹی ٹی پی ریاست پاکستان کے نقطۂ نظر سے اتفاق نہیں کرتی تو پاکستان انہیں دہشت گرد کہتا ہے، اور ان کے بقول یہ وہ دہشت گرد نہیں ہے نا، تو ورڈ وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر تو آپ افغان طالبان کے نیریٹو کے اوپر جائیں گے، ایک ایسا ان کا نیریٹو جن کے خیال میں بچوں کی تعلیم جو ہے اس پر پابندی ہونی چاہیے، وہ ان کے مطابق وہ غیر شرعی ہے، پھر تو میرے خیال میں ڈبیٹ ہمیں کرنی نہیں چاہیے. جس طرح ہمارے شہباز شریف صاحب نے ٹرمپ کی اتنی تعریف کی تھی، انہوں نے کہا کہ چلو بھائی گھر چلتے ہیں، تو پھر تو میرے خیال میں ہمیں گھر چلتے جانا چاہیے، بات کرنی نہیں چاہیے. جو ریالٹی ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ایک ریالٹی ہے جو ڈیورن لائن انٹرنیشنل بارڈر ہے، اور اس کے حوالے سے جو بھی کانٹروورسی ہے اور جو کرنٹ ریالٹیز بھی اگر آپ دیکھیں، پاکستان کو اگر آپ دیکھیں ملیٹریلی اسٹرانگ ہے، ایک نیوکلیر کنٹری ہے. آن دی ادر ہینڈ آپ افغانستان کی اس وقت حالت دیکھیں، جو ہم نے ایئر اسٹرائکس کیے ہیں، F-16 بھیجے، جو مرضی کیا، ایک فری پاس ہے ہمارے پاس.
تو کیا وہ طاقت سے ہمارے سے وہ لے سکتے ہیں؟ انفیکٹ اگر یہ ایک لوز ارینجمنٹ ہے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم اپنا بفر زون بنا لیتے ہیں. لوگ خان راداری کی بات کرتے ہیں کہ اس کے تحت وہ پھر ہمارا حصہ ہونا چاہیے. تو یہ میرے خیال میں ایک ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش ہے ان کی طرف سے. اور اصل ایشو میرے خیال میں جو، اور میں ایک چیز ایڈ کر دوں، اصل میں پرابلم یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ کوئی مذہب کا ایشو ہے یا کوئی جہاد ہے. یہ جو پاکستان میں موجودہ جو عسکری قیادت یا اسٹیبلشمنٹ ہے، ہم نے جب افغانستان کے ساتھ ایک دو ملکوں کے درمیان نارمل ریلیشن شپ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو پروٹوکول فالو ہوتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ جو ویزا کی پابندی لگا دی ہے، بارڈرز کے اوپر جو بالکل فری موومنٹ ہوتی تھی اس کو ختم کر دیا ہے، اور ہر چیز کہا ہے کہ اس کی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے. اس میں سب سے زیادہ اعتراض افغان طالبان کو بھی ہے، باقی لوگوں کو بھی ہے، کیونکہ سینچری سے یہاں پر اسمگلنگ ہوتی ہے، یہاں پر ڈرگ کی اسمگلنگ ہوتی ہے، اربوں ڈالر کا کاروبار ہے. تو وہ جو بزنس انٹرسٹ وہاں پر جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کے ہرٹ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ایک پرابلم ہے. جورڈن لائن سے پرابلم نہیں ہے، ان کو یہ ہے کہ یہ بارڈر آپ ایسے ہی چھوڑے رکھیں تاکہ ہم جو اپنا جو بھی کاروبار کرتے ہیں، دھندا کرتے ہیں، وہ چلتا رہے. تو اس کی جو کمپلیکسٹیز ہیں وہ میرے خیال میں سمجھنے کی ضرورت ہے. بٹ اگین آئی وڈ سے کہ جو پاکستان کا اس وقت فوکس ہے کہ ہم نے کسی طریقے سے اب اس چیز کو ہم جہاں پر لے کر آئے ہیں، قطر اور ترکی کو انوالو کیا ہے، تو اس کو کس کروٹ لے کے جائیں، کیونکہ آلریڈی وی ہیو پیڈ اے ہیوج پرائز. اور یہ جو ریسرچنس ہوئی ہے دہشت گردی کی اور TTP کی آفٹر طالبان ریٹرن ٹو پاور، اس کو کسی طریقے سے ہم نے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ ادروائز تو پھر اس طرح سے پاکستان کو چل نہیں سکے گا. اچھا یہ پوائنٹ، اب یہ جو بارڈر اسمگلنگ کی آپ نے بات کی، ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پر میرا خیال ہے کہ انڈرسٹینڈنگ اتنی نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے کتنی ایک دکھتی رگ ہے، رائٹ؟ بیکاز اگین اربوں ڈالر کا کاروبار ہے جیسے آپ نے ذکر کیا ہے. آپ نے بات کی تھی کہ ان ریئلسٹک ایٹیٹیوڈ ہے رہا ہے انفیکٹ افغان حکمرانوں کا کہ بھائی ہم اٹک تک لے لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. اس وقت طالبان کا جو موقف ہے اور جو ان کی جو ایک نیریٹو ہے وہ کس حد تک ان ریئلسٹک ہے؟ کیونکہ میری نظر سے اگر ہم دیکھیں یا کسی لیمین کی نظر سے ہم دیکھیں تو آپ کا سارا کاروبار، مطلب ایک طرح سے آپ کی جتنی بھی تجارت ہے وہ پاکستان کی طرف سے آتی ہے، وہاں پر تو اناج نہیں اگتا. پاکستان نے لیوریج کی بات کی تھی آپ نے وسعت شروع میں. اگر ایک ملک تھا یا ہے جس کی کوئی لیوریج تھی افغانستان پہ یا ہونی چاہیے، وہ پاکستان ہی تھا. ٹریڈ یہاں سے گزرتی ہے، آپ کے پناہ گزین یہاں پر رہ رہے ہیں، ہر قسم کی ٹرک اور سافٹ بھی نہیں ہے، جو نان ملٹری یا نان کائنیٹک ٹولز ہیں وہ پاکستان نے استعمال کیے ہیں. تجارت کو بند کرنا کہ شاید اس سے ان کو سمجھ آ جائے، جو یہاں پر جو افغان پناہ گزین ہیں ان کو واپس بھیجنا تاکہ شاید یہاں سے پریشر آئے، اور اب ملٹری پریشر وچ واز اے لاسٹ ریزورٹ. لیکن طالبان کسی بھی چیز پر رسپونڈ نہیں کر رہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کامران، ہاؤ فار ڈو وی ہیو ٹو گو؟ دیکھیں، جو پہلی آپ نے بات کی نا کہ افغان طالبان کا جو نقطہ نظر ہے کتنا ان ریئلسٹک ہے، آئی تھنک افغان طالبان باقی جو افغان حکومتیں رہی ہیں ان کے لیے یہ پرابلم ہمیشہ رہا ہے، لیکن افغان طالبان کے لیے اس لیے ڈبل پرابلم ہے کہ ان کے اوپر ایک ٹیگ ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ پاکستان کی پراکسی، اور ایٹ ٹائمز وہ اس طرح کے جو بیانات دیتے ہیں وہ یہ اپنا جو تاثر ہے اس ٹیگ کو ہٹانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور اس چکر میں کبھی بہت زیادہ اوور ڈوئنگ بھی کر دیتے ہیں. ایک تو ان کے ساتھ یہ بھی پرابلم ہے. دوسرا جو ہاؤ فار وی کین گو، آئی تھنک وی ہیو آلریڈی شون کہ جس طریقے سے پہلے تو اگر بارڈرز کے اوپر تھوڑی جھڑپیں ہوتی تھیں یا اوکیجنلی ہم کبھی بارڈر کے ایریاز میں کچھ اسٹرائکس کر دیتے تھے، اس دفعہ جو ہم نے کیا ہے، لیٹ سے کابل میں 2 مرتبہ ہم نے جا کر وہاں پر کارروائی کی ہے، پھر قندھار میں پاکستان نے بمباری کی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ قندھار میں پاکستان نے جو ملا عمر کا گھر تھا، جو ایک وہاں پہ اب ٹریننگ کیمپ تھا جو طالبان جو فورسز ہیں، اس پر بمباری کی ہے پاکستان نے. وہاں پر ایک اسامہ بن لادن گارڈن ہے، پاکستان نے اس پر بمباری کی ہے. اور جو میری معلومات ہے، کچھ میری لوگوں سے بات ہوئی ہے، اس نے طالبان کو ہلا کے رکھ دی ہے، کیونکہ قندھار ان کا اسپرچول کیپٹل ہے، وہاں پہ ہیبت اللہ اخندزادہ بیٹھے ہیں. تو افغان طالبان کو یہ اندازہ ہوا کہ پہلے تو پاکستان زبانی دھمکی بمکی لگاتا تھا، یہ تو بھائی آپ بالکل قندھار تک پہنچ گئے ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے اٹیکس کرتے ہیں. شروع میں تو انہوں نے اٹیکس کا جواب دیا، لیکن سیز فائر ایکسٹینڈ ہونے کے بعد جب نارتھ وزیرستان میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، ود ان آورز پاکستان پکتیکا میں جا کے کارروائی کرتا ہے. افغان طالبان کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی جاتی، وہ اس کے باوجود دوحہ میں پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جو باقی لوگوں کا اپنا ٹیک ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی ایک جو کوآرڈینیٹڈ ڈپلومیسی، ٹریڈ
اینڈ دین یہ جو کائنیٹک آپشن تھا, جو ملٹری آپشن ہم نے ایکسرسائز کیا ہے, اس سے افغان طالبان کو سمجھ آئی ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ وہی دوائی ہے جو افغان طالبان استعمال کیا کرتے تھے یا پلاتے تھے بچوں کے ساتھ جو بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ وائلنس جو ہے وہ لیوریج ہے, اور یہاں پر پاکستان نے وہی وائلنس کو ایز اے لیوریج استعمال کیا افغان طالبان کے خلاف, اور وہ ان کو سمجھ آئی ہے. وہ بھاگے بھاگے قطر کے پاس گئے ہیں کہ پلیز یہ ہماری تو گورنمنٹ انڈر اٹیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے اب شو کیا ہے, اور جب کیونکہ باقی فرینڈز بیچ میں پڑے ہیں تو ایک موقع پاکستان ان کو دے رہا ہے کہ اوکے فائن, اگر آپ ہمارے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ہم تو پہلے بھی آپ سے یہی کہتے تھے, کوئی میکنزم کی بات کرنی ہے وہ بھی کر لیتے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ اس میں قطر اور ترکی انوالو ہوں گے, تو وہ بھی دیکھ لیں گے کہ اب اگر افغان طالبان کمٹمنٹ کرتے ہیں, پاکستان کے پاس ثبوت بھی ہیں, وہ بیک آؤٹ کریں گے, تو کم از کم پھر باقی جو دنیا ہے, خاص کر کے قطر, ترکی یا جو گلف کنٹریز ہیں, وہ پاکستان سے گلہ نہیں کریں گے. وہ کہیں گے ٹھیک ہے, اب آپ کا جو ریزن ہے بالکل درست ہے کہ یہ تو بات مان نہیں رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی جو حکمت عملی ہے وہ بالکل درست ہے. اور اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات اسی طریقے سے جاری رہتے ہیں, تو میرا خیال ہے, میرے پاس تو معلومات نہیں ہے کہ پاکستان ول فیس TTP جدھر مرضی, افغانستان کے جس مرضی کونے میں ہوں گے, وہ کوئی پاکستان ڈسٹنکشن نہیں کرے گا, ہر جگہ جا کے کارروائی کرے گا. ٹھیک ہے, مطلب کہ ان کی ہی زبان میں ان کا جواب دیا جائے. کامران سٹے ود اس, ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ثالثی کے بارے میں تو ظاہر ہے پوری دنیا جانتی ہے, ترکی کا اس میں کیا کردار ہے. آفٹر دی بریک. ویلکم بیک جی, ہماری بات ہو رہی ہے افغان پاک سیز فائر پر, اور کامران یوسف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کامران, اب دیکھیں قطر کا تو ہم سب جانتے تھے, جس نے بھی ثالثی کرانی ہوتی ہے, کوئی امن معاہدہ کرانا ہوتا ہے, وہ قطر کا ہی رخ کرتا ہے. ہم نے دوحہ اگریمنٹ دیکھی تھی افغان طالبان اور US کے بیچ, حماس اور اسرائیل کے بیچ جو بھی معاہدے ہوئے ہیں, قطر ہیز آلسو بن سینٹر آف دیٹ. ترکی یہاں پر کہاں سے آیا؟ اچانک ہی ہم سن رہے ہیں کہ ترکی کے انٹیلیجنس چیف بھی شاید وہاں پر شامل تھے, یا ان کی گورنمنٹ کے کوئی نہ کوئی ریپرزینٹیٹیوز تھے, اور پھر اب 25 اکتوبر کو استنبول میں اس کے اوپر جو کمپریہنسو میکنزم ہے, اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا اس کی وہ شکل اختیار کرے گی. ترکی کا اس میں کیا کردار ہے؟ کیا ہم کسی نہ کسی طرح ترکی کا جو ایکسپیرینس رہا ہے کردز کے ساتھ, اس سے بھی کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں, یا وہ یہاں پر اپلائی نہیں کرتا؟ سب سے پہلے جو ترکی اور پاکستان کے جو ایک ہسٹورک ریلیشن شپ ہے, اس کا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور پاکستان میں کسی بھی طرح کی جو انسٹیبلٹی ہے, اکنامک ہو, پولیٹیکل ہو, سیکورٹی کی وجہ سے ہو, تو ترکی جو ہے وہ کافی کنسرنڈ ہوتا ہے. اور جو میری ترکش حکام سے بات ہوتی رہتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری اوور آل ایک جیو اسٹریٹجک پرائیورٹی ہے, اس میں ایک جو مضبوط پاکستان ہے, وہ ترکی کی فارن پالیسی کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک, تو یہ ترکی کے لیے بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہے پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے. اور ان کی جو ظاہر کی انٹری ایک بڑی سرپرائزنگ تھی, اور ان کے انٹیلیجنس چیف اس میں شریک ہوئے ہیں, اور اس کا فائدہ پاکستان کو کیا ہوا ہے. یہ ایک اور انٹرسٹنگ میں خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ افغان طالبان لیٹلی اگر آپ دیکھیں, ان کا یہ نیریٹو ہے کہ جب ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ TTP کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو داعش ہے خراسان, وہ پاکستان کی پراکسی ہے, پاکستان داعش کے ذریعے افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے. اور ذبیح اللہ مجاہد نے جو افغان طالبان حکومت کے ترجمان ہیں, ان دوحہ مذاکرات سے پہلے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس کے حوالے سے وہ ثبوت پاکستان اور قطر اور ترکی کے سامنے پیش کریں گے. لیکن جو میری معلومات ہیں, ایسے ثبوت انہوں نے پیش کیے بھی نہیں ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ٹرکش انٹیلیجنس چیف کی جو شرکت ہے, وہ اس لیے بھی ضروری تھی کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان داعش کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بڑا ایڈوانس اور بہت ہی روبسٹ قسم کی کوآپریشن ہو. اور میں اس کی ایگزامپل آپ کو بتاتا ہوں. کچھ ماہ پہلے ٹیلر سوئفٹ جو مشہور سنگر ہیں, ان کا غالباً ویانا میں ایک کنسرٹ ہونا تھا, جو 11th آور کینسل کر دیا گیا تھا کہ داعش کی دھمکی بھی کہ وہ اس کنسرٹ کو نشانہ بنائیں گے. اور بعد میں ترکی نے یہ ریویل کیا کہ وہ جو بندہ پکڑا گیا ہے, ٹرکش انٹیلیجنس نے انفارمیشن پاکستان کو دی تھی, اور پاکستان نے بارڈرنگ ایریا سے پکڑ کے ترکی کے حوالے کیا. اب کس منہ سے جو اگر افغان طالبان ہیں کہ ایک طرف ترکی اور پاکستان کی آپس میں کلوز کوآپریشن ہے داعش کو کنٹرول کرنے کے لیے, کہ وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم داعش ہماری پراکسی ہے. تو ایک تو پاکستان کو اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ قطر تو بھی ہمارے جو ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ ایوری بڈی نوز, لیکن ٹرکش کی جو انوالومنٹ ہے, آئی تھنک اٹ ہیلپس پاکستان اس کیس. اور میرے خیال میں یہ ایک بہتر آپشن ہے ہمارے لیے کہ ٹرکش وہاں پر ہیں,
اور آئی تھنک لیٹس سی کہ اب افغان طالبان میں بیٹر سینس پرویل کرے، کیونکہ اگر اب انہیں بھی وہ ناراض کریں گے تو پھر آبویسلی مشکلات بڑھیں گی. مطلب کہ وی آر گیٹنگ اے لارجر آڈینس نا، کہ سب کے سامنے ہو رہا ہے. اگر آپ خلاف ورزی کریں گے تو پھر سب کے سامنے خلاف ورزی ہوگی. ایک اور سوال میرا یہ ہے کامران کہ دیکھیں اگر آپ تھوڑی سی چیٹر دیکھیں یا جو کانورسیشنز چل رہی ہیں پاکستان میں، ابھی میں سیاست کی طرف نہیں جا رہا، میں عام عوام کی ہی بات کر رہا ہوں، تو ایک فیلنگ ہے کہ یار یہ مذاکرات سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. دوحہ جا کر مطلب whether it was a sign of strength, sign of weakness، جو بھی دوحہ اور اس طرح کی ثالثی کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اس طرح کے جو معاہدے ہوتے ہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ کا کیا ویو ہے؟ ان ٹاکس کو ہم رائٹ آف کر سکتے ہیں یا ان کی ایک اہمیت ہے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی یہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک لوگ کہتے ہیں کہ جی بات چیت کے ذریعے ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں بات چیت سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، ہمیں آل آؤٹ جانا چاہیے. بٹ آئی تھنک جو کوئی بھی ریاست ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہوتی ہے. جب آپ کائنیٹک آپشن بھی ایکسرسائز کرتے ہیں اس کا بھی ایک پرپز ہوتا ہے. اور پاکستان کبھی بھی ایٹ فرسٹ پلیس یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہماری افغان طالبان کے ساتھ اتنی کشیدگی بڑھے کہ ہمیں کابل اور قندھار میں جا کے بمباری کرنی پڑے. لیکن وی ہیو ٹو ڈو اٹ ایز اے لاسٹ ریزورٹ. اور اس کا یہ مطلب ہی نہیں تھا کہ ہم افغانستان میں جا کے انویژن کرنا چاہتے ہیں. پرپز یہ تھا کہ پرائز ریز کرنی تھی اور ان کو مجبور کرنا تھا کہ جو ٹاکس میں کنسیشن نہیں دے رہے یا ہمارے نقطے پر نہیں آ رہے تو کم از کم ان پہ اتنا دباؤ ڈالے کہ وہ اس نقطے پہ آ جائیں. تو ایک کام تو ہوا کہ وہ اس نقطے پر آئے. وہ اب افغان طالبان جتنی مرضی وضاحتیں دیں، جو ان کے ترجمان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم کسی ایسے گروپ کی حمایت نہیں کریں گے جو پاکستان کی حکومت کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اسکیپٹسزم بالکل اپنی جگہ پہ جائز ہے کہ افغان طالبان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے. بٹ میرے خیال میں پاکستان وہ تمام آپشن ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب آپ پھر کائنیٹک آپشن ایکسرسائز کرتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے. پھر بہت سے کیونکہ اس کیس میں ہوا تو دونوں مسلم کنٹریز ہیں. چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. موضوع یہی ہے کہ افغان پاکستان تعلقات کا جو اونٹ ہے اس کی ایک تو یہ کہ کوئی کل سیدھی بھی ہے، اور اگر سیدھی ہے تو یہ کس کروٹ بیٹھے گا. کامران یوسف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. کامران یوسف صاحب، اگر میں دلی میں بیٹھ کے دیکھوں تو بہترین، مجھے تو میں خوش ہوں اگر میں دلی میں بیٹھ کے دیکھوں کہ پاکستان پہ چلو دباؤ آیا، ایسٹرن بارڈر سے بھی آیا، وہ تو ہے ہی، اب ویسٹرن بارڈر سے بھی آیا، تو یہ تو خوشی کی بات ہے اگر دلی میں بیٹھ کے دیکھا جائے. طالبان کا خیال یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا جو اپر ہینڈ ہے اسے روکنے کے لیے انڈین کارڈ کھیلا جا سکتا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم. یہ ایک دروازہ کھلا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے، بلکہ تیسری، کہ اس وقت دنیا میں سوائے روس کے کسی نے طالبان انتظامیہ کو سفارتی طور پہ تسلیم نہیں کیا ہے. ڈیفیکٹو ریکگنیشن ضرور دی ہے. اسلحے کا انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، امریکی اتنا سارا اسلحہ ان کے پاس چھوڑ گئے ہیں. کوئی ناردرن الائنس ٹائپ بھی اپوزیشن نہیں ہے جو اس وقت طالبان کو اندرون افغانستان چیلنج کر سکے. انہیں تیل بھی نہیں چاہیے، انہیں گیس بھی نہیں چاہیے، انہیں برادر ممالک سے قرضہ بھی نہیں چاہیے. سرمایہ کاری آج نہیں ہوتی، نہ ہو کل ہو جائے گی، پرسوں ہو جائے گی، وہ بھی ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے. اس سچویشن میں طالبان اپنے رویے میں آپ کی مرضی کی کیوں لچک پیدا کریں اور اپنے نظریاتی بھائیوں کا ساتھ کیوں چھوڑیں؟ دیکھیں، ایک لحاظ سے یہ تمام باتیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ افغان طالبان کیونکہ وہ تو کوئی ووٹ لے کر کے تو آئے نہیں اور نہ ہی انہوں نے کوئی الیکشن میں جانا ہے. اور ایک ان کے بارے میں یہ رائے ہے کہ پہلے بھی انہوں نے یہ پروو کیا ہے کہ ان کو افغانستان کے عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. میرے خیال میں پاکستان نے جو فضائی حملے کیے، جو بارڈر بند کیا، جو ٹریڈ کی لیوریج استعمال کی، اور یہ جو obviously ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، جتنا افغانستان میں سبزیاں اور پھل ہوتے ہیں اس کی بیشتر جو مارکیٹ ہے وہ پاکستان کے اندر. آج کل اگر آپ کو پتا ہے کہ جو ٹماٹر کی قیمتیں ہیں آنٹور کے کراچی میں باقی جگہوں پر بڑی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام جو کنٹینرز ہیں جو وہ تو رکے پڑے ہیں بارڈر کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو عام صارف ہے اس کو زیادہ پیسے دینے پڑ رہے ہیں. بٹ امیجن کریں جو وہاں پر افغانستان میں ایک فارمر ہے، وہاں پہ پہلے ہی بڑی غربت ہے، اس کو کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے.
تو ایک لحاظ سے تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس طرح کی پالیسی آپ ایک خاص حد تک سسٹین کر سکتے ہیں. بالکل آج وہاں پر کوئی ناردرن الائنس نہیں ہے، ان کو ڈالر نہیں چاہیے، ان کو تیل نہیں چاہیے، ان کو گیس نہیں چاہیے، لیکن یہ جو اکنامک ریالٹیز ہوتی ہیں، جو اس کا ڈائنامکس ہے، وہ کسی بھی وقت پھر ایک چنگاری ہوتی ہے جو پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. اور افغانستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اقتدار میں آنا تو بڑا آسان ہے، 3-4 سال میں بھی بڑے اچھے گزر جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر معاملات دوسری طرف نکل جاتے ہیں. تو یہ جو افغان طالبان باوجود ان کی ہمدردی کے اگر اگری کیا ہے انہوں نے، ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر پاکستان نے یہ دباؤ برقرار رکھا تو پھر شاید ان کے ہاتھ سے معاملات نکل جائیں گے اور مے بی ان کی گورنمنٹ بھی سروائیو نہ کرے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک مت ہے کہ جی افغان طالبان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ انونسیبل ہیں. پاکستان کے پاس ایسے ٹولز ہیں اور نقصان اس کا پاکستان کو بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ اٹس ون وے ٹریفک، لیکن شاید پاکستان وہ نقصان سہنے کی اس کے اندر سخت زیادہ ہے، افغان طالبان کے اندر نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک جو پاکستان کارڈ کھیل رہا ہے، اور ان مذاکرات میں بھی اگر میں آپ کو یہ بتاؤں، افغان طالبان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ بارڈر آپ کھول دیں، جو آپ نے ریسٹرکشنز لگائی رکھی ہیں وہ اس کو ختم کر دیں، افغان مہاجرین کو 1 سال کی ریلیکسیشن دے دیں. پاکستان نے اب واضح کیا ہے، جس طرح وہ IMF ہم سے کہتا ہے کہ پرائر ایکشن، پاکستان کہتا ہے کہ نہیں، اب آپ کو پرائر ایکشن لینے ہوں گے. پرائر ایکشن کیا ہے؟ TTP کو ایلیمنیٹ کریں، DLA کے جو ٹھکانے ہیں وہ ختم کریں، اس کے بعد ہم باقی آپ کو ساری کنسیشنز دیں گے. تو پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی دکھتی رگ کون سی ہے. طالبان بے شک پبلکلی پریٹینڈ کریں کہ ان کو فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ کامران صاحب، ویری امپورٹنٹ پرسپیکٹیو. مزہ آیا. دیکھیں ہمیشہ ہے نا یار، ان کا کہتا ہے یار وی آر دا گریو یارڈ آف ایمپائرز. گریو یارڈ ہیں لیکن زیادہ تر افغان کا ہی. ہاں رائٹ. آئی مین جو بھی ہوا ہے، اگر آپ پوری تاریخ دیکھ، افسوسناک بات ہے. لیکن اگین جہاں تک ریشنل تھنکنگ کی بات ہے، جو جیسے ابھی کہا کہ دیکھیں آج کوئی گروپ نہیں ہے وہاں پہ، آج بظاہر طالبان متحد ہیں، کل کا کسی کو کچھ نہیں پتا. when things change they change very quickly. یہ تو ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے. چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر ایک اور جنگ نام نہاد جنگ بندی کی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب تھوڑی بات کرتے ہیں غزہ کی، جہاں جب سے یہ نام نہاد جنگ بندی شروع ہوئی پچھلے سیٹرڈے کو، پچھلے ہفتے کو، تو اسرائیل نے 100 سے زائد فلسطینیوں کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے. یہ صرف وہ اعداد و شمار ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو فلسطینی صحافی تھے غزہ میں، ان کو قتل کر دیا گیا ہے. تقریباً 300 صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے. دنیا کی کسی میدان جنگ میں اس طرح کی قتل عام نہیں ہوا، یہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. اچھا، اب ظاہر ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ جی ہم نے تو قطعاً کوئی خلاف ورزی نہیں کی جنگ بندی کی، ہم تو صرف جوابی کارروائی کر رہے تھے. ہمارے پر حملہ کیا ہے رفح میں حماس کے فائٹرز نے. اچھا، اب حماس سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو 1 سال سے زائد حماس میں رفح میں جتنے بھی ہمارے فائٹرز ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ وہاں سے رفح میں کوئی شہر ہے؟ سارا ملبہ ہی ہے. رفح میں ملبہ ہی ہے. اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے وہاں پہ کوئی فائٹرز موجود بھی ہیں، اور صرف حماس نہیں ہے، اور بھی تنظیمیں ہیں ظاہر ہے اس امبریلا میں. اور نہ ہی ہمیں پتا ہے کہ اگر وہ وہاں موجود ہیں تو ان کو کمانڈ کون کر رہا ہے اور ان کو آرڈرز کیا دیے جا رہے ہیں. لیکن ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسرائیل بار بار یہی بہانے بناتا ہے. ایک اور سورس کا کہنا ہے کہ اصل میں ہوا کیا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ تقریباً کوئی 20,000 ٹن بارودی مواد اس وقت غزہ 70,000 ٹن بارودی مواد ابھی بھی غزہ میں کے ملبے کہ انیکسپلوڈڈ. تو ایک خبر کے مطابق ہوا کیا تھا کہ ایک اسرائیلی بلڈوزر رفح میں جا رہا تھا، وہاں وہ ان کا ہی پرانا ایک بام پڑا ہوا تھا اسرائیل کا، اس کے اوپر وہ چڑھا تو وہ پھٹ گیا اور 2 اسرائیلی فوجی اس میں ہلاک ہوئے. لیکن ایک اور تھیوری بھی ہے کہ یہ جو الیجڈ خلاف ورزیاں حماس کی طرف سے ہو رہی ہیں یہ کون کر رہا ہے. تو ابھی میں کلپ سن رہا تھا ایک سابق موساد کے ایجنٹ ایونر ایبراہم کا، سنیے. ہمارا معاہدہ ہے، اچانک وہ کچھ میزائل بھیجتے ہیں، ہمارے لوگ اندر سے میزائل بھیجتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں اوہ غزہ سے میزائل آیا ہے، تو اب ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں.
تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ ممکن ہے؟ سب کچھ ممکن ہے، ہم غزہ کو مٹانے والے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے اور 100% ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ابو شہاب اور اس طرح کے کئی درجن گروپس اسرائیل نے پالے ہیں، پوسے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ انہیں 2 میزائل ہی فائر کرنے 2 میزائل فائر کرنے میں تو یہ دیکھیں کہ یہ ہو گیا ہے۔ اچھا، اس دوران حسب معمول وہ اس طرح کی رپورٹیں بھی آ رہی ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ شدید خفا ہے اسرائیل سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو حوصلے اور آج ان تحمل کے ساتھ داماد اور سٹیو وٹکوف صاحب وہاں گئے، چونکہ خفا ہے نا، خفا ہے تو تل ابیب پہنچے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک رعایت یہ ملی ہے کہ 2 جو کراسنگز ہیں، کریم شلوم اور کسوفام، وہ نیتنیاہو نے کہا ہے ہم رسد کے لیے چلیں، آپ کہتے ہیں تو کھول دیتے ہیں جی۔ اب پتہ نہیں کتنے گھنٹے کے لیے، کتنے گھنٹے۔ اچھا، اس کا بھی کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، کیونکہ صرف اسرائیلی فوج نہیں امداد روک رہی، لیکن اس پر ہم ابھی آتے ہیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس دوران جو غزہ کے رہنے والے ہیں، غزہ میں جو فلسطینی رہائشی ہیں، وہ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ اپنے وہ لاشوں کی شناخت کر رہے ہیں۔ ناصر میڈیکل ہاسپٹل کا یہ سین ہے کہ پورا ہال بھرا ہوا ہے اور وہاں پر ایک ایک کر کے وہ لاش کی تصویر دکھا رہے ہیں آن اے ٹی وی اسکرین۔ ڈی این اے فیسلٹیز تو ہے نہیں، کوئی فیسلٹیز نہیں ہے سر، اور کچھ تو لاشیں اتنی بری طرح سے ٹارچر ہوئی ہیں، ابھی وہ بھی دکھاتے ہیں کہ آپ شناخت ہی نہیں کر سکتے۔ تو کیسے شناخت کیا جا رہا ہے کہ اس کی یہاں اس نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے یہ گھڑی پہنی ہوئی تھی، اس طرح شناخت کی جا رہی ہے۔ آپ کو بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ کسی نے صرف اپنے بھائی کے دانت دیکھ کر شناخت کی کہ یار یہ میرے بھائی کے دانت ہیں، کہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں نا اس کا ایک دانت یہاں سے ٹوٹ گیا تھا، یہ میرا بھائی ہے۔ اب اللہ جانتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اب اسرائیلی جو ہاسٹیجز یا ان کو جو بھی کہیں، قیدی کہیں، پرزنرز آف وار کہیں، ان کی جب لاشیں اسرائیل کو پہنچائیں گئی تو آپ نے دیکھا کہ وہ تبوت میں تھیں، they were handed over in a dignified way۔ اسرائیل جو فلسطینیوں کی لاشیں دیتا ہے وہ ایسا بالکل نہیں ہے، وہ لٹرلی ایک ٹرک کے اندر ایک بندے کے اوپر دوسرے بندے کی مطلب سٹیک کر کے، جیسے آپ کوئی جیسے کچرے کے ٹرک ہوتے ہیں نا، ان میں بھر کے بھیجا جاتا ہے۔ اور جو 90 جو باڈیز دی گئی ہیں اس میں سے آدھے سے زیادہ کے جسموں کے اوپر شدید تشدد کے نشانات ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بلر کر کے دکھا سکتا ہوں، لیکن یا تو ان کی آنکھوں کے اوپر پٹیاں ہیں، مطلب کہ ان کو وہ پرزنرز تھے، ان کے ہاتھ کمر کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے گلے میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے گلے میں اکثر پھندا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم ویژولز آپ کو دکھا نہیں سکتے، لیکن اگر آپ ان کی انفلٹرڈ انسینسرڈ ورژن دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لاشوں کے اوپر تو ٹائر اور ٹینکس کی جو ٹریڈز ہوتے ہیں اس کے بھی نشانات ہیں۔ اور ہمیں پتہ ہے، آپ کو اگر یاد ہوگا، مجھے تو یاد ہے کہ کئی بار اسرائیل نے زندہ فلسطینی قیدیوں کے اوپر سے ٹینکس بھی گزارے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایسے جرائم ہیں جو چھپے نہیں جا سکتے، لیکن اور اسرائیل چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، وہ تو اس نے ڈمپ ہی ایسے کیا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اسرائیلی ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر یہی تصویریں اپلوڈ کی جا رہی ہیں، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہیبرو زبان میں لوگ ایک تو خوشی منا رہے ہیں اور پھر مذاق بھی اڑا رہے ہیں کہ یار اس کو صحیح طرح آپ نے باربیکیو نہیں کیا تھا، اس کو دوبارہ پکا کے بھیجیں ہماری طرف۔ اچھا، نہ صرف یہ، جو لاشیں واپس مل رہی ہیں، جب ان کو ایگزامن کیا گیا غزہ میں، جو کچھ جو ڈاکٹر بچے ہوئے ہیں یا جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں، ان کو پتہ لگا کہ ان میں سے ایزے نکالے گئے تھے، اعضا نکالے گئے تھے، کچھ کے وائٹل آرگنز نہیں ہیں، کچھ کے آنکھ نکالے گئے ہیں، اور ٹارچر اور ایگزیکیوشن کے نشانات تو تقریباً سب پر ہی ہیں۔ اچھا، یہ بھی آپ کو شاید جان کے حیرت ہو کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیٹ 1990s میں اسرائیل کے ایک ہیں ابو کبیر فورینزک انسٹیٹیوٹ، اور اس کے سربراہ جو اس وقت ان کے سربراہ تھے ڈاکٹر یہودا ہس، ان کا انٹرویو کیا گیا تھا، اور ڈاکٹر یہودا ہس نے کہا تھا کہ جی یہ تو ہمارے لیے بڑی روٹین ہے، جو بھی ہمارے پاس لاش آتی تھی، چاہے وہ فلسطینی ہو، چاہے وہ اسرائیلی ہو، چاہے وہ سویلین ہو یا فوجی ہو، کچھ دیر کے بعد ہم نے سوچا کہ یار ان کے کیوں نہ ہم آرگنز نکال لیں،
اور جب ہم لوگوں کی آنکھیں نکالتے تھے اور ہم کسی سے مطلب اجازت نہیں مانگتے تھے, ہم گھر والوں سے اجازت نہیں مانگتے تھے, جب ہم آنکھیں نکالتے تھے تو پھر ہم آنکھوں کو گوند کے ساتھ بند کر دیتے تھے تاکہ پتہ نہ لگے کسی کو. اچھا اب یہ تو چلیں سارے تقریباً سب کا ہی ہو رہا تھا. اب کیونکہ صرف فلسطینیوں کی ہی لاشیں مل رہی ہیں تو وہاں پر بھی یہ کارروائی جاری ہے. اچھا اس دوران جس حال میں قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ ہے محمود ابو فول. پہلے ان کی ایک ٹانگ ایئر اسٹرائک میں ضائع ہو گئی, اور جب یہ جیل میں تھے تو ایک اسرائیلی فوجی نے اپنی انگلیوں کے ساتھ اس کی دونوں آنکھیں نکال دی. یہ ایز یو کین سی یہ اس وقت نابینا ہے. اچھا اب جہاں تک آپ نے بات کی, اچھا ڈاکٹر ابو صفیہ آپ کو یاد ہوگا, ابو صفیہ ہمیں امید تھی کہ شاید ان کو بھی رہا کیا جائے گا, لیکن ابھی ایک اسرائیلی ملٹری فوجی عدالت نے مزید 6 مہینوں کے ریمانڈ کا آرڈر دے دیا ہے. امداد کی آپ نے بات کی تھی وسعت, تو بالکل بارڈرز وہ کھول بھی دیں گے لیکن ان کو نہیں روکیں گے. یہ ہیں اسرائیلی سیٹلرز, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امدادی ٹرک آ رہا ہے, اسرائیلی سیٹلرز کھڑے ہیں اور آپ دیکھیں کہ سامنے ٹرک کو روکنے کے لیے اس نے اپنے بچے کو سامنے رکھ دیا ہے. مطلب آپ ٹرک کے سامنے اپنے بچوں کو رکھیں گے تاکہ فلسطینیوں کے بچے بھوک سے مر سکیں. یہ ہے آپ کی مینٹالٹی. اچھا تو پھر ایک سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ حماس, اسلامک جہاد, جتنی بھی تنظیمیں ہیں انہوں نے جنگ بندی کو قبول کیوں کیا؟ تو محمد موسیٰ کا بھی میں بیان پڑھا تھا جو اسلامک جہاد تنظیم کے ترجمان ہیں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی بالکل ہم نے اپنے آخری پتے اسرائیل کو دے دیے ہیں, جو یہ ہاسٹیجز تھے یا جو قیدیز تھے ہمارے ساتھ, لیکن ہمارے پاس اور کیا چاہ رہا تھا؟ اگر عرب ممالک نے ہمیں 5% بھی سپورٹ کی ہوتی تو یہ نوبت نہیں آتی. لیکن پچھلے 2 سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا قتل عام ہو رہا ہے اور کسی بھی عرب حکمران نے اپنی انگلی بھی نہیں اٹھائی. تو اسی لیے ہمیں مجبور ہو کے اس جنگ بندی پر رضامندی کا اظہار کرنا پڑا, کیونکہ نہیں تو ہمارے لوگوں کا قتل عام جاری رہتا اور ہمارے پر بھی بہت پریشر تھا. لیکن ہم ابھی بھی تیار ہیں لڑنے کے لیے اگر اسرائیل خلاف ورزی کرے, اور اسرائیل روزانہ ہی خلاف ورزیاں کر رہی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.